روایت ہے علی خطر میاں تکون عطیہ، آپ کو کتنا ملے گا اس کا فیصلہ خود آپ نے کا. اسٹوریج بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن لائن لاسز کہاں ہے؟ نیت میں. نیت میں کیا مطلب؟ آپ کو چاہیے ہی بھئی، اگر آپ کو ضرورت ہی نہ ہو، لائن میں پانی آ رہا ہے، ٹینک بھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بھرتے ہی نہیں اپنا ٹینک. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، میں سفر پہ ہوں، مجھے پانی استعمال کرنا ہی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نیت بھی نہیں کرتے، ہم عزم بھی نہیں کرتے. ہم کبھی بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ کہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں نماز تہجد پڑھوں، لیکن پڑھ نہیں سکتا. میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں غریبوں کی مدد کروں، لیکن بچے جو بیٹھے ہیں، میرا بہت دل چاہتا ہے میں بہت محنت کروں، لیکن یہ جملہ صحیح دی کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا. اصل جملہ کیا ہے؟ میرا دل اتنا نہیں چاہتا کہ میں کر سکوں. جس کا دل چاہے اور اتنا چاہے کہ اس چاہت کے بعد عمل آ جائے، تو وہ عمل نہ آئے ممکن نہیں. یہ جوان بچی ہے، نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو سکتی ہے، ماں بن جاتی ہے، رات میں 10 دفعہ بیدار ہو جائے، اس کی نیند پہ کیا ہوا؟ ایک چاہت آئی، ایک ممتا کی ایک آقت آئی، اس کی وجہ سے وہ جو ایک دفعہ نماز صبح کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور رات میں 10 دفعہ بھی آنکھ. اصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، نیت ہے یا نیت نہیں ہے، عزم ہے یا عزم نہیں ہے. عزم جزم، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ارادہ، پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں. عزم بھی اردو میں ہی. دین نیت کے بغیر ہو تو ریا ہے. آپ یہی کام کر رہے ہیں، آپ یہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہی عزاداری کر رہے ہیں، اگر نیت خالص نہیں ہے تو ریا ہے. دین بغیر نیت کے ریا ہے، بغیر عزم کے کھیل ہے. بغیر عزم کے دین نہیں ہوتا. عزم کسے کہتے ہیں؟ ایسا ارادہ جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو یا نہیں ہو، اس کو عزم نہیں کہتے ہیں. میں اول وقت نماز پڑھنے کا عزم کرتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی ڈرامہ ملے تو اول وقت نماز نہیں، کوئی میچ ملے تو اول وقت نماز نہیں. یہ تو عزم نہیں، یہ تو ارادہ ہی نہیں. ارادہ ہے اگر کوئی اور کام نہ ہوا تو میں نماز پڑھ لوں گا. دیکھیں عزم، ارادہ کیا ہے؟ آپ پر بہت اچھے دن بھی آئے ہیں اور بہت برے دن بھی آئے ہیں. زندگی یہی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سارے اچھے دن رہیں، نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے سارے دن برے رہیں، نہیں ہو سکتا. اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں. جس دن آپ بہت خوش ہیں وہ دن بھی آئیں، جس دن آپ بہت زیادہ غمگین ہیں وہ دن بھی آئیں. کسی کا کچھ لٹ گیا، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی بچے کا مشکل ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. ان تمام چیزوں میں، تمام خوشی میں بھی، تمام غم میں، ایک چیز آپ نہیں بھول، آپ کبھی بھی نہیں بھولے. نہ اتنے خوش کبھی ہوئے کہ کھانا کھانا بھول جائے، نہ اتنا غم آیا کبھی کہ کھانا کھانا بھول جائے. اگر بھولتے ہیں تو کیا بھولتے ہیں؟ اول وقت نماز پڑھ. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہے. نہ فقط یہاں نہیں ہے، ان کو ہماری یہ تقریر آن لائن سننے کی بھی توفیق نہیں ہے. یہ ہر کسی کو یہ توفیق کہاں ملتی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں عزم چاہیے، ہمیں نیت چاہیے. یہ دین کا شجر عزم کے بغیر، ارادے کے بغیر، عزم اور ارادہ یعنی ایسا راستہ ہے جہاں سے کوئی اور آپشن نہیں، یہی راستہ ہے صرف. اس کے بغیر، عزم اور ارادے کے بغیر دین کا شجر پھل نہیں دیتا. ہم جو کہتے ہیں نا ہم دیندار ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے یہ دینداری نہیں ہے، یہ کھیل. ابھی اگر پہنچے ہم اور ان آیات کو پیش کریں تو بہت خطرناک ہے. ایسے دیندار جو دین کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے. اگر ہم پہنچے ذکر کر، شہیدان کربلا کو پتا تھا کہ وہ امام پر قربان ہوں یا قربان نہ ہوں، امام نہیں بچ سکتے. تو مویز صاحب کو پتا تھا، امام نے خود بھی بتا دیا تھا، چرام بول کر کے بھی بتایا تھا اور الگ الگ کر کے بھی بتایا تھا. جو ان کو بھی کہا تھا تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ.
ان کو بھی پتا تھا کہ ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ میری شہادت سے امام کی جان بچ سکتی ہے تو پھر تو میں جان دوں، لیکن میری شہادت سے امام کی جان نہیں بچ سکے، پھر میں کیوں جان دوں؟ یہ اسی شہید کربلا کے ذہن میں آیا، کہا گیا امام نے اجازت دی کہ تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، وہ نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہداء کربلا کے لیے امام حسین آپشن نہیں، یا امام حسین یا امام حسین کے بغیر زندگی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، امام کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ زندگی امام کا قربان ہونا ہے۔ یہ اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اگر دین ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ جب چیز چاہا جو جی چاہا اس پہ عمل کر لیں گے، جب جس میں جی نہیں چاہا تو اس پہ عمل نہیں کریں گے، دین ایسا نہیں ہے۔ دین کے راستے پر جب نکلے تو راہ بازگشت نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، کوئی چوراہا نہیں آتا یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، نہیں، جو دین کہتا ہے وہی کہ ابراہیم جب اسماعیل قربان کرنے لے گئے تو جب شیطان آیا تو کنکریاں مارنی، آپ حج کر کے آئیں کنکریاں تازہ مار کے آئے ہیں، آگا کی وجہ سے شیطان ہم سے بھی دور ماری کنکری، اس لیے کہ عزم ہے، اس عزم میں جہاں پکا ارادہ کرنا ہے اور محبوب سے خالق سے متصل رہنا ہے یعنی ولایت ہے، وہاں براءت بھی شرط ہے، کنکریاں بھی مارنی نہیں، وہاں جو بھٹکانے کے لیے آئے گا، راستے سے ہٹانے آئے گا، اس سے براءت ہے، اس پہ لعنت ہے، اسے مارنا ہے، یہ تولا تبرہ عین دین ہے، اور تمام مسلمان تولا بھی کرتے ہیں اور تبرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ہم سے کہتے ہیں شیعہ تولا تبرہ کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں، نہیں، سب تبرہ کرتے ہیں، سورہ حق میں سب تبرہ کرتے ہیں، انعمت علیہم سے تولا ہے اور مغضوب علیہم سے تبرہ۔ جو حج کے جاتے ہیں صرف آپ نے پتھر مارے یا سب نے مارے؟ سب نے مارے، وہ چھوٹے نہیں مارتے، بڑے بڑے پتھر نہ مارتے، آپ نے دیکھا وہ جوتے ہی مارتے، ہم بھی پتھر جمع کر رہے تھے تو کچھ بڑے جمع کر رہے تھے، منع کر رہے تھے جو جن کو تجربہ تھا، میں نے کہا یار شیطان کو ہی تو مارنا ہے، کیا حرج ہے، بڑے مارو تو چھوٹے مارو، تو وہ ایک پتھر جو دوسرے مار رہے تھے، ابھی تو شیطان بڑا ہو گیا، جب ہم گئے تو شیطان سمارٹ تھا، تو ایک پتھر شیطان کو نہیں لگا، آ کے میرے سر پہ لگا، میں نے تو شکر ہے یہ بڑا والا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عزم کر اذهبا الى فرعون انه لطغى، موسیٰ اور ہارون سے کہا جا رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ، کوئی اچھا آدمی نہیں، سرکش ہو گیا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جا کر نرم انداز میں اچھی طرح سے بات کرنی،